فتنہ الحاد کیا ہے اور اس فتنے کو دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ کیوں کہا گیا ہے؟ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے جو متعدد معنی کے لیے قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن معروف معنی دنگا فساد ہی ہے، اور اسی معنی میں یہ لفظ اردو میں بھی مشتمل ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں بھی فتنہ و فساد وغیرہ الفاظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق امت محمدیہ مسلسل فتنوں کا شکار رہے گی۔ آج اگر نقشہ عالم پر نگاہ دوڑائیں تو حرمین شریف سے لے کر تمام عرب ممالک، ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ، سبھی خطے شر و فتن کی لپیٹ میں ہیں۔ آفات و مصائب کا ایک عالمی طوفان ہے جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ فتنوں پر فتنے اٹھ رہے ہیں، دینی و علمی فتنے، ملکی و قومی فتنے، تہذیب و تمدن کے فتنے، آرائش و آسائش کے فتنے، سرمایہ داری کے فتنے، غربت اور افلاس کے فتنے، اخلاقی اور سیاسی فتنے، عقل پرستی کے فتنے، داخلی و خارجی فتنے، حتیٰ کہ نورانی اور روحانی فتنے، ایک تسلسل کے ساتھ تمام فتنے دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی خطہ شاید ایسا نہیں جو فتنوں سے بالکل محفوظ اور مامون ہو۔ فتنوں کی اس بھرمار میں سب سے خطرناک ایمان سوز فتنے ہیں، کیونکہ کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ جب متاع ایمان ہی لوٹ گئے تو دنیا اور آخرت کی سب چیزیں گویا چھن گئیں۔ چنانچہ احادیث میں فتنہ دجال کو بڑا فتنہ قرار دیا گیا، کیونکہ وہ ایمان کے لیے خطرناک ہوگا۔ انہی ایمان سوز فتنوں میں سے ایک فتنہ الحاد ہے، اس کا معنی راہ راست سے ہٹ جانا ہے، بے دینی اور مذہب بیزاری اختیار کرنا ہے، یعنی حق سے مخرف ہو کر اس میں بے پناہ باتیں داخل کر دینا اور دینی احکام کے بارے میں غلط قسم کی تعویلیں کرنا۔ مختصر یوں کہہ لیں کہ دین میں تحریف، رد و بدل یا دین کے نام پر دین سے دوری کا نام الحاد ہے۔ اس فتنہ الحاد سے اسلام اور اہل اسلام کا واسطہ کوئی نیا نہیں۔ جب سے اسلام آیا تب سے اسلام میں تحریف کر کے لوگ اسلام سے دور کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اسی زمانے سے ملحدین نے دینی احکام کو کھیل اور مذاق سمجھ کر تعویلات باطلہ کا نشانہ بنائے رکھا اور مسلمانوں کو ان کے دین سے کاٹنے اور دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ علماء اسلام اپنی شرعی اور دینی ذمہ داری کی بدولت ان فتنوں کا تعاقب کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ سلسلہ دراز ہوتا رہا اور آج ہم ان فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہر دور میں مستشرقین اور ملحدین کی طرف سے اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات اور سوالات کے جوابات اہل علم نے دیے اور قیامت تک دیتے رہیں گے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ ظہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جلدیں صرف مستشرقین کے سوالوں کے جوابات پر لکھی ہیں، لیکن ان ملحدین کے طریقہ کار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد تخریب کاری اور اسلامی دشمنی کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ علمی اور فکری جواب ان کو دیا جاتا ہے وہ ان کو رد کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جواب دینا اہل علم کا کام ہے اور عام آدمی اس میں الجھ کر پریشان اور کنفیوز ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ ان ملحدین کی قابل مذمت کارروائیوں کے ذریعے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہتان تراشی کی جاتی ہے، اسلام کو دہشت گرد مذہب ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی ہوتی ہے، قرآن پاک کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اسلامی تاریخ کے جروکوں سے مختلف واقعات کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، مسلمانوں کو برا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ الحادی فارمز افواج پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ ان تمام مکروہ اور بھیانک دھندوں کا مقصد اسلام کو بدنام کرنا اور مسلمانوں کے دلوں سے حب الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب الوطنی کو کھرچ کر نکالنا اور افواج پاکستان سے بددل کرنا ہے۔ ایک منصوبے کے تحت اپنے آپ کو سابق مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تحقیق کے بعد ہم مرتد ہوتے ہیں۔ یہ بھی فقط ان کے پھیلائے ہوئے جالوں میں سے ایک جال ہے۔ اسی طرح مسلک ممالک کی اہم شخصیات کی تصویریں چسپاں کر کے فارمز بناتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو آپس میں باہم دست و گریباں کر کے اپنے مضمون مقاصد پورے کرتے ہیں اور ہماری سادگی اور غفلت پر ہنستے ہیں۔ کچھ لوگوں کو گمنام جعلی پیر کا روپ دے کر ان کی غیر اسلامی حرکات پر مشتمل ویڈیوز تیار کر کے سوشل میڈیا پر پھیلا دی جاتی ہیں تاکہ حقیقی تصوف اسلامی کو بدنام کیا جا سکے۔ ہم اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے یہ جانتے پوچھتے ہوئے بھی انہیں موضوع بحث بنا کر اپنی توانائیاں ایک دوسرے پر
پر تان و تشریح میں صرف کر دیتے ہیں۔ اس وقت اہل اسلام خصوصاً علماء ملت اسلامیہ کو بیدار مغز ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے گرگوں حالات میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے طوفان نہیں ٹل جایا کرتے۔ موجودہ دور کے تقاضوں کو سمجھنا اور پیش آمدہ مسائل سے نبض آزما ہونا ان کی منصبی ذمہ داری ہے۔ جس طرح امام غزالی راہ نے اپنے دور کے فتنہ الحاد کو تے افنا الفلاسفہ لکھ کر دفن کیا تھا، آج پھر اسی نج پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ آج کا فتنہ الحاد پہلے سے بھی زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے، کیونکہ اس دور کے الحادیوں کے پاس ایسی سائنسیں اور سوشل میڈیا نہ تھا کہ اپنے نظریات کو پھیلا سکے جیسا کہ آج پھیلایا جا رہا ہے۔ البتہ یہ خبر قابل ستائش ہے کہ پاکستانی حکام بالا کوششوں سے ان الحادیوں کی خاصی ویب سائٹس اور فیس بک اکاؤنٹس ختم کیے جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی معاشرے میں ہر سطح پر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔